پیار کرتا ہے. پورے سورہ یوسف پڑھیں گے نا تو کیسے کیسی باتیں ہیں. کیا معاملہ ہوا؟ مختصر پردے میں رہ کے آزمائش ہوئی. حضرت بی بی زلیخا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزمائش ہوئی نا. دیکھا بہت خوبصورت ہیں آپ, بہت ہی خوبصورت ہے یار, کتنے خوبصورت. سرکار فرماتے ہیں نبیوں میں ان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں. لیکن یہ جو ان کی ساری تھی اپنا چھوڑ کر, سمجھ رہے نا بات, اپنا چھوڑ کر سرکار نے فرمایا لے نہیں کہا, سارے نبیوں کا ہی کہا ہے. آئے ہے ہم تو سمجھتے ہیں نا, ہم تو سمجھتے. سمجھاؤں آپ کو کہ حسن یوسف اور سرکار کا معاملہ کیا تھا, حضور کے حسن پاک کا معاملہ کیا تھا. تھوڑا سا یہ لطیف جملہ 1 منٹ کا سن لو, اللہ کی اور رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے, کمال ہو جائے گا تمہاری سبحان اللہ پہ. لیکن سننا ذرا غور سے, سبحان اللہ کیسا لطیف حسن. ایک دن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی القول بدی آئی تھنک, اور یہ دوسری کتاب میں آپ نقل کرتے ہیں, میرے والد صاحب نے بڑی تمنا تھی آقا علیہ السلام کا دیدار کرنے کی. ایک دن دیدار ہو گیا, دیکھتے ہی حیران ہو گئے. خواب میں پر دیکھتے ہی حیران, یا رسول اللہ اتنے حسین کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, سب جیسے سرکار ہیں ویسا کمال. اے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اتنے محجبین, اتنے حسین, اتنے پیارے. اللہ اکبر. جس کو شاعر کہتا ہے کہ حسینوں محجبینوں نازنی یوں تو بہت سے ہیں, ارے میرے سرکار جیسا کوئی نہیں ہے. واہ واہ. مگر میرے سرکار جیسا کوئی حسین نہیں ہے. تو آپ کہتے ہیں اتنے حسین. سرکار ایسا فرماتے ہیں اے سید عبد الرحیم تو نے ابھی ہمارا حسن دیکھا ہی کہاں ہے. سن رہے ہیں نا آپ, اے ہے برادر اعلیٰ حضرت کی روح تڑپی, یا رسول اللہ کیسا حسن. بولے اللہ نے مجھے جو مبعوث فرمایا ہے نا 70 پردوں میں میرے حسن کو مبعوث فرمایا ہے. ابھی تو نے میرے کو 70 پردوں میں دیکھا ہے, اگر ایک پردہ اٹھ جائے عالم کو تاب نہیں ہوگی دیکھنے کی. اللہ تاب نہ ہوگی. کہ بڑی دروشی محبت سے تو میرے دوستو بزرگوں یہاں حسن دیکھا آپ نے, میں نے مثال دی ایسے. ایسا تو صحابہ کرام ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مشہور ہے کہ حضور کو دیکھا اور چاند کو دیکھا, وہ ایک روایت ہے. لیکن یہاں حسن یوسف کی بات سے ہو رہی ہے نا, تو اب آپ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کتنے حسین. جب ایک دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں عرض کی نا, یا اللہ تو کہتا ہے سب کہتے ہیں کہ میں نبی بہت حسین ہوں, لیکن تو کہتا ہے میرا محبوب آئے گا نا, اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام اس کی تمنا کر رہے ہیں کہ مجھے امتی بنا, دانیال علیہ السلام ان کی تمنا کر رہے ہیں. ارے عیسیٰ علیہ السلام, قرآن پاک پڑھو, عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اے اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں عیسیٰ, لوگ میری تعریف کرتے, میں تیرے آنے والے محبوب کے جوتے کے تسمے کے برابر بھی نہیں ہوں. یہ تعریفیں ہو رہی ہیں انبیاء کرام سے. تو آپ فرماتے ہیں ایسا جلوہ ہے تو جو فرما رہا ہے کہ 70 پردوں میں وہ دنیا میں مبعوث ہوں گے اور میں اتنا حسین نبیوں میں, تو یا رب العالمین اس کا دیدار مجھے کرا دے. اے برادر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں کہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا, اور یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. اللہ اکبر. یوسف کو تیرا طالب کونین بنائے, سرکار کی خاطر, سرکار تیری خاطر کونین بنا. میرے دوست بزرگوں یہ حضور علیہ السلام کی شان مختصر بیان کی. میرے دوستو یہ ہے بات کہ باقی ہم جو بات کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے فضیلت, یہ ہم نہیں یہ کہہ رہے, یہ سرکار کا فرمان نہیں ہے کہ میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہوں. یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے. اٹھاؤ نا 3 پارہ پہلی آیات, تلکر رسول فضلنا بعدہم علی بعد. اللہ فرماتا ہے ہم نے نبی بنائے لیکن سب نبی یکساں نہیں ہے, کوئی کس سے افضل ہے, کوئی کس سے افضل ہے. ایک مثال دی کلم اللہ, جس سے ہم نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام, اور کسی کو تو اپنا جلوہ دکھایا
تو کہاں کمپیئر کرو گے؟ کیا فضیلت؟ تو اللہ خود فرما رہا فضیلت ایسی، تو پھر ہم کیا فضیلت بیان کر سکتے ہیں میرے دوستو بزرگوں؟ کیا خوبصورت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک قطعہ لکھا ہے، وہ آپ سن لیجئے، اللہ اکبر، کہ نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے نبی ہے صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا کمال آیا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا کمال آیا، کہہ دو زور سے، کمال آیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اللہ اکبر۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم آخری میں بات کر رہے ہیں، کبھی زندگی دی تو اس کو طوالت دے کے آگے بھی، اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام کیسے بچے، کمال ہے نا۔ دیکھیں اللہ کی خوف اور رضا سے ہوا کیا، اس عورت نے، زلیخا نے، ملکہ تھی مصر کی، انہوں نے غلط کام کرنا چاہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نبی علیہ السلام سے، بہت ہی خوبصورت تھے، بظاہر میں غلام تھے، بظاہر کہہ رہا ہوں غلام تھے مصر کے بادشاہ کے نا۔ وہ دروازے کو اندر گھر میں لے گئی، کمرے میں لے گئی اور پیچھے ملازموں کا سب پہ تالے لگاتے جاؤ، پتہ نہیں کتنے دروازوں کے بعد جا کر اب لے کر اندر آئی، تالے سب پہ تالے لگے ہوئے تھے۔ سننا، ہائے مفسروں کا قلم، سب پہ تالے لگے ہوئے تھے۔ آخر میں آ کے کہتی ہے جو معاملہ کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنکھیں بند کی، کہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ کا خوف، یا اللہ تو ہے نا، تیرا خوف ہے، یہ کیسا معاملہ ہے؟ میں نہیں، اللہ فرماتا ہے یوسف تو نے میری مدد لے لی، مجھ سے خوف کیا اور اس سے بچ گیا، اب ایسا کر دوڑ جا، جہاں سے آیا تو دوڑ کے نکل جا۔ یا اللہ میں کیسے دوڑوں، تالے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ارے یوسف تو نے تو وہ کمال کر دیا، اب تو بھاگنا تیرا کام ہے، تالے توڑنا ہمارا کام ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہوتی بات بچنے کی۔ آدمی آزمائش آتی ہے، برائی بھی، میں نے کہا نا من النساء پہ ہی ذکر کر سکا آج میں، کہ یہ جب آدمی نکلا تو یوسف علیہ السلام نکلے، بس ایک مختصر، یہ کیا نکلے یار، جیل میں پھر گئے، آزمائش ہے نا، جیل کی بھی آزمائش، صبر کیا، شکر کیا، کیا کرا اللہ نے، کمال کیا کیا، اللہ نے اسی محل اور اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا یوسف علیہ السلام کو۔ یہ ہے تمشی ولا تمشی، کہ جو ہمیشہ یاد رکھو اپنی آزمائش سے پورا اترتا ہے، اللہ ایک نہیں کروڑوں گنا اس کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا کر لی۔